معزز مہمان کرام، قابل قدر حضرات اساتذہ کرام و طلباء اعزام، اور ہمارے آج کے اس پروگرام میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لانے والے تمام مہمانان کرام، آپ سبھی کا مدرسہ دارالعلوم محمدیہ کے احاطے میں پرزور استقبال کیا جاتا ہے، سسواگتم اور ویلکم کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کی 80ویں یوم آزادی کی دل سے مبارکباد دی جاتی ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام ہمارے مدرسے کے نائب ناظم قاری محمد شفیق صاحب ان کی سرپرستی میں ہونے جا رہا ہے، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے جو ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، جن سے میری مراد محترمہ عائشہ خالد باسمے اور ان کے صاحبزادے محمد خالد باسمے ہیں، جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی جن کا بھی نام لیا گیا، یہ ہمارے مدرسے دارالعلوم محمدیہ کے پہلے صدر حاجی عبدالرحمن صاحب مرحوم کی صاحبزادی ہیں، جن کی کوششوں اور تعاون سے ہمارے مدرسے کی ابتدا اور شروعات ہوئی ہے، اور الحمدللہ آج یہ مدرسہ ایک بڑے مدرسے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور یہاں پر لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہے۔ صدر صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن جس ادارے کے قیام کے لیے اور جس ادارے کو اور مدرسے کو بنانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، تعاون کیا اور پہل کی، وہ اس وقت ہم سب کے سامنے موجود ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی محنتوں اور کوششوں کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو بھی بچے اور بچیاں یہاں پر پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ان کو بھی عطا فرمائے، جو کہ ثواب جاریہ ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، اس کے تمام نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب انسان کے انتقال کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، پہلا عمل ہے کہ انسان نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، ایسا کوئی کام کیا ہو کہ اس کے انتقال کے بعد بھی وہ کام جاری ہو، تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو ہمارے صدر صاحب مرحوم نے اس مدرسے کے لیے سب سے پہلا تعاون کیا، سب سے پہلے جگہ کا انتظام کیا جہاں پر آج مدرسہ چل رہا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ قیامت تک کے ان کو ملتا رہے گا۔ بہرحال ہمارے آج کے مہمان خصوصی محترمہ عائشہ خالد باسمے، ان کی شرکت ہمارے لیے آج کے اس پروگرام میں فخر اور خوشی کا باعث ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو میں ان کے استقبال کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز دوست مصطفیٰ بھائی، ان کی اہلیہ جو کہ ہمارے زینت القرآن میں معلمہ کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور ہمارے مہمان خصوصی کا استقبال کریں۔ اسی طرح سے اسی طرح سے ان کے ساتھ آئے ہوئے
مروہ باسمے ان کے استقبال کے لیے بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ زینت القرآن کی کوئی معلمہ ان کا بھی استقبال کرے۔ اسی طرح ہمارے ایک مہمان محمد خالد بھائی باسمے، ان کے استقبال کے لیے میں ہمارے مدرسے کے جنرل سیکریٹری جناب ایاز بھائی قریشی ان کو دعوت دیتا ہوں یہ آئے اور ان کا استقبال کریں۔ جناب ایاز صاحب قریشی ان کے استقبال کے لیے میں قاری محمد شفیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے ان کا استقبال کریں۔ ثانیہ گوا فلٹر کے مالک ایوب بھائی شیخ ان کے استقبال کے لیے میں قاری شفیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے ان کا استقبال۔ محترم حضرات، جس طرح ہر سال 15 اگست اور یوم جمہوریہ کے موقع پر ترنگے کی پرچم کشائی کی جاتی ہے اور پرچم کشائی کے بعد ہمارے مدرسے میں 15 اگست اور یوم آزادی کی مناسبت سے جو بچوں کا پروگرام رکھا گیا ہے، اسی طرح آج بھی بچوں کا بڑا دلچسپ پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پوری سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر پروگرام کو دیکھے سماعت فرمائیں اور پروگرام پیش کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور ان کو انعام دے کر رخصت فرمائیں۔ تو آئیے ہم اس پروگرام کو اب بغیر کسی تاخیر کے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یوم آزادی اور 15 اگست کی مناسبت سے اردو میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے مدرسے کے طالب علم محمد ساجد مولانا نظام صاحب کو، وہ آئے اور اپنی تقریر کریں اس شعر کے ساتھ کہ غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے، برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والوں ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ محمد ساجد آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج جشن آزادی کے موقع پر میں جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے مسلمان اور آزادی۔ عزیزان گرامی، یوں تو باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آتا رہا، فتنہ و فساد کا سیلاب آتا رہا، مگر حق پرستوں کی جاباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف تحریکیں چل رہی ہے، ہر ملک میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور اور ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے جو تا قیامت جاری رہے گا۔
تاہم آج اس قوم یادگار کے دن ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 80واں سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے۔ مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو ہاتھ دعائیں مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہندوستانی مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی ردا جو چل رہی ہے، جب اس کا تذکرہ سامنے آتا ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایک ایسی آہ نکلتی ہے کہ ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو کبھی شمشیر برہانہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ دوستو، جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے ہندوستان اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے جس ہندوستان کے آزادی کے لیے 51,000 علماء کو جلا دیا گیا، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کے آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک علماء کے گردنوں پر لٹکا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حد تو یہ ہو چکی ہے کہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں ہمیں ہمارے دین سے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں پاکستان کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج میں ان سے صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کے پیشانیوں کے نشانات ہیں، ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کے قدموں کے چھاپ ہیں۔ آج ہندوستان آزاد ہوئے 80 سال ہوئے، لیکن 80 سال دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ برتاؤ کیا، ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے، اس کی درد بھری داستان ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہاں، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں اور ان کی جان تک محفوظ نہیں، یہ کیسی آزادی ہے کہ انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہمارے آبادی و خرداد میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دوستو سنو، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ہم ایسے آزادی کے طرفدار نہیں، ہم ایسے آزادی کا تمہارے منہ پر مارتے ہیں، ہم ایسے آزادی کو کل بھی لات مارتے تھے، آج بھی لات مارتے اور آئندہ بھی مارتے رہیں گے۔ ہمیں آزادی چاہیے تو اسلام کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو شریعت کی آزادی چاہیے، ہمیں ہماری جان و مال کی حفاظت چاہیے۔ عزیزان گرامی، آپ خود بتائیے کہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے جو مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج ہندوستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایوان حکومت تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا میں ذرہ برابر بھی ترمیم برداشت نہیں کر سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ رات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں نے سرفراز کیا، یہ مسلمانوں کے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کا حق ہے، مسلمان اس ملک کا سچا وفادار ہے، اس لیے ہم نے جنگ آزادی میں اپنے جانوں کو قربان کر دیا، اس ملک کو آباد کیا۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنو بتلائیں گے کہ
ملت اسلامیہ کے غریب نوجوانوں، ہمارا ملک جی ہندوستان جمہوریت کا پاسبان جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ملک سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، اور ملک سے محبت کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ناولوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. دوستوں، لیکن مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے اور ہندوستان کو قبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہیں. ارے یاد رکھو، جب تک اس دھرتی پر ایک کلمہ والا بھی رہے گا، خدا کی قسم ہندوستان کے آبرو سے کوئی مائکالات پھیل نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمانی پاور ہے. اور یہ بھی بتا رہے کہ اگر ہندوستان کے تاریخ کو قلم کے روشنائی سے لکھا ہے تو ہم وہ ہے جس نے ہندوستان کے تاریخ کو خون سے لکھا ہے. میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہندوستان کی حفاظت چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو مسلمانوں کو وہ حق دو جو جمہوریت کے آئین سے ملنا چاہیے. جب جا کے ہندوستان آباد ہو سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے. تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. اگر شریعت پہ